بالکل مختصر، یعنی 5 سے 7 منٹ باذن اللہ، تاکہ سیرت کے اندر بھی ہم کچھ لے لیتے ہیں۔ پچھلے ہفتے میں ہم اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوات اور سرایات کے متعلق پڑھ رہے ہیں، سرایا جو ہے، اور یہ ذکر ہوا کہ کئی سریہ اللہ کے نبی علیہ، یعنی ٹکڑی چند صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ یا مشرکین مکہ کی ایکٹیویٹی کو چیک کرنے کے لیے آپ بھیجتے رہے۔ اس میں کئی سریہ کا ذکر ہوا، سریہ عبداللہ بن جحش کا ذکر ہوا جو وادی نخلا جو طائف کے قریب ہے وہاں گئے، سریہ رابط کا ذکر ہوا جو ابو عبیدہ ابن حارث وہ لے کر کے گئے۔ اسی طریقے سے ایک سریہ کا ذکر ہوا جو سریہ سیف البحر کہلاتا ہے، جس میں حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا گیا۔ ایسی ہی ایک کڑی سریہ الخرار ہے، سریہ الخرار ہے جو ذی القعدہ کے مہینے میں، ذی القعدہ کے مہینے میں سن 1 ہجری ہی کے اندر، اور انگریزی کیلنڈر کے حساب سے دیکھا جائے تو مئی 623 عیسوی میں، مئی 623 عیسوی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر کفار مکہ کی ایکٹیویٹی کو چیک کرنے کے لیے اور ان کے ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے بھیجا تھا، اور اس کا لیڈر بنایا تھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور سفید کلر کا جھنڈا دیا تھا، اور جھنڈا اٹھانے والے صحابی رسول جو ہیں وہ مقداد ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ تھے، مقداد ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ 20 لوگ یا 20 مہاجرین کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 8 مہاجرین کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لشکر روانہ کیا۔ خرار جو جگہ ہے یہ جوفا، یہ کے قریب ہے، جوفا جو شام اس کو راغب وغیرہ کہتے ہیں، تو جوفا یہ شام مصر وغیرہ اور جو مغرب سے آنے والے لوگ ہیں ان کی میقات ہے، تو اسی کے پاس ایک جگہ مقام تھا حرار، وہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بھیجا تھا، اور ایک تجارتی قافلہ جو وہاں سے گزرنے والا تھا ان کو روکنے کے لیے، ان کے حالات کو جاننے کے لیے، اور یہ کہا تھا کہ اس حرار جو جگہ ہے اس سے آگے نہیں جانا، اس سے آگے نہیں جانا، وہاں جانے کے بعد وہاں سے واپس آنا ہے، اس سے آگے نہیں جانا، اور صحابہ کو یہ کہا کہ پیدل چلنا ہے، سواری کا استعمال نہیں کرنا ہے، تو وہ لوگ دن میں چھپے رہتے تھے اور رات میں کیا ہے چلتے تھے، دن میں چھپے رہتے تھے اور رات میں چلتے تھے۔ 5 دنوں کے بعد جب وہاں پہنچے مقام خرار تو پتہ یہ چلا کہ رات میں ہی، ایک دن پہلے ہی وہ پورا قافلہ جس کو روکنے کے لیے گئے ہوئے تھے وہ جا چکا ہے، اور اس طریقے سے وہ لوگ مدینہ کیا ہے بغیر کسی جنگ اور لڑائی کے واپس آ گئے، بغیر کسی جنگ اور لڑائی کے واپس آ گئے۔ اس کے بعد ایک غزوہ ہوا، غزوہ بوات کہتے ہیں، بوات بھی کہتے ہیں، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس صحابہ کے ساتھ کیا ہے تشریف لے گئے، بنفس نفیس صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ بوات یہ در حقیقت میں یہ ایک پہاڑ کا نام ہے جو یمبو کے قریب قریب ہے، یمبو جو ہے نا وہاں سے قریب قریب ہے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں، یہ کہا گیا ہے کہ ربیع الاخر کے مہینے میں، اور سن 2 ہجری میں، یعنی تقریباً ہجرت کے 1 سال کے بعد سن 2 ہجری میں ربیع الاول میں، اور بعض روایت کے مطابق ربیع الاخر میں، اور انگریزی کیلنڈر کے حساب سے دیکھا جائے تو سپٹمبر 623 عیسوی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چند صحابہ کے ساتھ کیا ہے وہاں نکلے، اور صائب بن عثمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنایا۔ صائب بن عثمان کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، صائب بن عثمان بن مظعون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب مدینہ کے اندر بنایا، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، 3009 کے اندر، 3009 کے اندر، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بوات کے لیے روانہ ہوئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجدی بن عمرو الجہنی کو چاہتے تھے، ان کو تلاش کر رہے تھے۔ کس کے لیے گئے تھے؟ مجدی بن عمرو الجہنی، جو قبیلہ جوہینہ تھا اس کے وہ رئیس اور سردار تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو تلاش کرنے کے لیے بوات مقام پر گئے، اور جو
اونٹنی تھی پانی جس پہ لدا ہوا تھا اسی پہ 5 لوگ 6 لوگ 7 لوگ ایک ایک کر کے کیا ہے سوار ہوتے تھے. 4 لوگ پیدل چلتے پھر وہ سوار ہوتے ایسے. یہاں تک کہ ایک شخص کی باری آئی یہاں تک کہ ایک شخص کی باری آئی اور جب وہ اس پہ سوار ہوا اور جب اونٹنی بیٹھی تو اس نے کہا کہ کھڑے ہونے کو کہا اونٹنی کو, تو اونٹنی نے کھڑے ہونے میں تھوڑی تاخیر کر دی. تو وہ شخص ناراض ہو گیا, صحابی ناراض ہو گیا اور کہا اس پر لعنت کر دی, لعنت اللہ, اس اونٹنی پر کیا ہے اس جانور پر لعنت کر دی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سنا تو آپ نے پوچھا لعنت کرنے والا کون ہے؟ تو صحابی رسول نے کہا اللہ کے نبی میں ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے اتر جاؤ اور اس اونٹنی کو پھینک دو. جس اونٹنی پر لعنت کر دی گئی ہے اب اس پہ سوار ہو کر جانا مناسب اور درست نہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام قاعدہ ذکر کیا اور کہا لا تدعوا علی انفسکم, کبھی اپنے آپ پر بد دعا نہ کرو. کہتے نہیں کچھ لوگ ارے میں برباد کیوں نہیں ہو گیا, میں لٹ کیوں نہیں گیا, میں مر کیوں نہیں گیا اس وقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آدمی اپنی ذات پر کبھی بد دعا نہ کرے. ولا تدعوا علی اولادکم, اور نہ ہی اپنے اولادوں پر بد دعا کرو. ولا تدعوا علی اموالکم, اور نہ ہی اپنے مال پر بد دعا کرو. اس سے بہتر تھا کہ گاڑی لڑی گئی ہوتی پوری, یہ ہو گیا ہوتا کیونکہ لا توافقوا من اللہ ساعتا یسأل فیہا عطاء فیستجیب لکم, کیونکہ ایک وقت ایسا رہتا ہے کہ جس وقت جو بھی مانگا جاتا ہے وہ کیا ہے قبول ہو جاتا ہے. اس لیے کیا ہے بد دعا نہ کرو, بد دعا نہ. تو غزوہ بدر سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام بوات میں گئے جو ایک پہاڑ کے قریب واقع تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی جنگ وغیرہ کے کیا ہے اس میں واپس آ گئے. بغیر کسی جنگ وغیرہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اس سے واپس آ گئے, کوئی جنگ اور لڑائی وغیرہ نہیں ہوئی. اس طریقے سے یہ دو, ایک سریہ اور ایک غزوے کا ذکر ہوا. اللہ کی توفیق سے آج اور باقی جو چیزیں وہ باذن اللہ آئندہ دنوں میں دیکھی جائیں گی. تو اللہ کی توفیق سے یہ درس مکمل ہوا. اگر کوئی اہم بات ہے تو پیش کی جا سکتی. جزاک اللہ شیخ, بہت جن لوگوں نے پورا نمبر حاصل کیا ہے سعد صدیقی, ام عبداللہ, ام حنیفہ, یہ لوگ اپنا انعام لے جائیں. اس کے علاوہ جی یہ لوگ موجود ہیں, یہ لے لیجیے. ایک سوال تھا, سوال پوچھ سکتے ہیں ہم شیخ؟ فائق حسین, محمد سبیل, ان دونوں میں سے کوئی ہے تو آئیں انعام لے جائیں. محمد سبیل, فائق حسین میں سے کوئی ہے تو انعام لے جائیں. نہیں ہے؟ حفصہ السحری کر کے کوئی ہے, وہ ہے تو وہ بھی انعام لے لیں. اگر یہ بھی نہیں ہے کہ ام دانیہ, بس آپ لے لیجیے اسے, یہ لے لیجیے. پچھلے ہفتے لائے تھا, انشاءاللہ دیکھتا ہوں. چلیں پھر ملاقات ہوتی ہے. کوئی سوال ہے کیا؟ یہ سوال کچھ ہے کیا ہمارے؟ ہے کیا آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں شاید آن کرنے کے لیے, کیا ہے؟ جزاک اللہ شیخ. مرحوم کے نام سے قربانی انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں معلوم ہوگا دی جائے گی کہ نہیں دی جائے گی باذن اللہ. اگر بالکل خلاصے کے طور پہ جاننا چاہ رہے ہیں تو یہ جان لیجئے کہ مرحوم کے نام سے قربانی نہ کرنا یہی بہتر ہے. اگر وہ مرحوم یا آپ کے والدین ہیں جن کی وفات ہوئی ہے, اگر آپ کے والدین ہیں تو آپ کی قربانی کے اجر و ثواب میں وہ بائی ڈیفالٹ آٹومیٹک کیا ہے شامل ہو جائیں گے. جزاک اللہ شیخ, اللہ آپ کو جزا خیر دے. بہت ساری حج کے متعلق امور واضح کر کے ارشاد فرمایا. اور ایک سوال تھا, مزدلفہ کے اندر وتر پڑھنی ہے, زمانہ جاہلیت سے بھی تھوڑی جھلکیاں زمانہ جاہلیت میں طرح حج ہوتا تھا وہ بھی بتا دیے. سوال یہ تھا
فجر کی کہا یہ سنت جاتا ہے اور کہ وتر اللہ کی کا نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر حضر کبھی نہیں چھوڑی ہے. جی ایک سوال ہے, نہیں آ رہا ہے. آواز آ رہی ہے؟ اچھا آواز نہیں آ رہی ہے. سوال کریے سر, آ رہی ہے آپ کی آواز. آپ کے پاس آ جزاک رہی ہے. اللہ. سوال یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ کا قانون الگ ہے اور بندوں کا قانون الگ ہے. بندوں کا قانون یعنی صحیح حکومت کا قانون یہ ہے کہ بغیر تصریح کے حج پہ نہیں جا سکتے. اگر کوئی چھپے چھپاتے یا بغیر اجازت کے چلا بھی جائے اور حج کر دیے تو وہ حج قبول ہو جائے گا انشاءاللہ, یا حج ادا ہو جائے گا. تو اس کے تعلق سے ایک واقعہ ہمارے ساتھ ہوا ہے. ریاض سے ہم چلے تھے حج کے لیے. اصل میں جو ہے وہ ایک ٹیکسی لیے تھے. ٹیکسی میں حاجیوں کے جتنی بھی سواری تھی سب کے پاس تصریح تھی, پرمٹ تھا حج کا, لیکن ڈرائیور کے پاس نہیں تھا. تو جب وہ میقات سے ڈرائیور بھی جو ہے احرام باندھ کے احرام کے ساتھ سب کے ساتھ گئے تو چیک پوسٹ پہ روک دیا گیا. سب کی تصریح چیک ہوئی, ڈرائیور کے پاس تصریح نہیں تھی. تو وہاں کے جو ذمہ داران تھے سیکورٹی گارڈ وہ ڈرائیور کو اندر جانے سے منع کر دیے. جانے سے منع کر دیے اور بغیر اگر جانا ہے تو بغیر احرام کے حاجیوں کو لے جا کے چھوڑ سکتے. تو وہاں احرام اتروا کے زبردستی ڈرائیور کو بغیر احرام کے لے کے جانا پڑا. تو وہ پارکنگ سے پہلے ہی جو ہے چیک پوسٹ تھا. تو وہاں جانے کے بعد وہ ڈرائیور صاحب جو ہے پھر مسجد تنعیم جا کے وہاں سے احرام مان کے حج کرے. تو ایسا کرنا قابل قبول ہے. وہ ان کے پاس تصریح نہیں تھی تو حج کیوں کر رہے ان تھے؟ کے پاس تصریح نہیں تھی تو حج کیوں کر رہے تھے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر انہوں نے میقات پر ٹکرا دیا انہیں آواز. اگر کے پاس تصریح اور پرمٹ نہیں تھی تو نمبر 1 پہلا ہے کہ حج نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ احرام باندھ لیے ہیں, حج کا احرام اگر باندھ لیا ہے اور پھر اس وجہ سے کرنا پڑے گا. اور بعد میں ان کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں تھی میقات یعنی مسجد عائشہ, بلکہ جہاں ان کو موقع ملا وہیں پر انہیں احرام پہن لینا چاہیے تھا. اور جو احرام انہوں نے اتارا ہے اس کا جو فدیہ ہوتا ہے فدیہ دے دینا چاہیے تھا. 1 بکری ذبح کرنا یا اسی طریقے سے 3 روزے رکھنا, 6 مسکین کو کھانا کھلانا, اس میں سے کچھ ایک کر لینا چاہیے تھا. کیونکہ اصل جو نیت ہوتی ہے وہ میقات کو انہوں نے کر لی تھی. میقات پہ جب انہوں نے نیت کر لی تو وہ حج میں داخل ہو گئے. اب انہیں مسجد عائشہ میقات نہیں جس کی وجہ سے میقات گئے, مسجد عائشہ میقات نہیں ہے. تو ڈرائیور کے صاحب کے معاملے میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کو احرام اتار دیا گیا اتروا دیا گیا ہے تصریح نہ ہونے کی وجہ سے اور پھر وہ آگے اپنے حج کو کنٹینیو کر رہے ہیں تو پھر وہ آگے جا کر کے احرام پہن لیتے اور جو کپڑا انہوں نے اتارا ہے اور سلا ہوا لباس پہن لیا ہے اس کا وہ فدیہ دے دیتے. یہ کافی تھا ان کے لیے اور حج ان کا درست اور صحیح ہے. دیکھیے تصریح یہ مینٹیننس میں ہے, یہ حج کے پلرز میں سے یا اس کے جو ہے کنڈیشنز میں سے نہیں ہے. تو اگر کوئی آدمی حج کرتا ہے تو اس کا حج درست ہو جائے گا, لیکن جو ہے ولی امر کی مخالفت کا جو گناہ ہے وہ اس کو ہر حال میں ملے گا اور یہ مناسب نہیں ہے. اور تصریح وغیرہ کا جو قانون ہے یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے لایا گیا ہے, نہ یہ کہ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے یا پریشان کرنے کے لیے لایا گیا ہے. اگر تصریح کا قانون نہیں ہوگا تو کوئی حج نہیں کر پائے گا, کیونکہ ہر آدمی چاہتا میں حج کروں. تو سارے لوگوں کا وہاں جا پانا آسان ہے, خاص طور سے جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کو تو ویزے وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے تو سارے لوگ پہنچ جائیں گے. اس لیے یہ لوگوں کے فائدے کے لیے لایا گیا ہے اور اس کی پاسداری کرنی چاہیے. اور اگر کوئی آدمی اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہوا ہے. اللہ اعلم. خیر, اور کوئی اہم سوالات ہے؟ جی اس کا ہے. جی السلام علیکم. کیا جی میرا ایک یہ سوال ہے, ابھی آپ نے کہا ہے کہ پیرنٹس جو وفات پا چکے ہیں ان کے بہاف پہ وہ نہیں ہے, قربانی نہیں ہے. یہ اس کو ایکسپلین کر دیجیے تھوڑا.
اس کو آئندہ ہفتے تک ویٹ کیجیے. میں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے اس میں کافی گفتگو کرنی ہے تو ایویڈنس اور دلائل سب دینے ہیں. اصل یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ سب زندہ لوگوں سے ریکمنڈڈ ہیں. ساری عبادات زندہ لوگوں سے مطلوب ہیں کہ وہ لوگ کریں. اور جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ کی جاری وہی چیزیں کی جا سکتی ہیں جو کتاب کا کوئی بھی ثبوت صحیح طور پر موجود نہیں ہے. رہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امت کی طرف سے قربانی کرنا اور لوگوں کا اس سے یہ استدلال کرنا کہ اس میں زندہ اور مردہ سارے لوگ شامل ہیں، اگر یہ بات درست اور صحیح مانی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص تھا. اس لیے آپ وسلم کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے کسی ایک صحابی نے کبھی کسی بھی موقع پر